تو اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ معاملہ یہی ہو گیا کہ اس کے الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کر کے ایک فتویٰ جاری کر دیا گیا کہ اب اللہ کے سوا کسی کی نہ عبادت ہوگی نہ کسی سے مدد طلب کی جائے گی، اور جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے وہ مشرک ہے، اسی طرح جو اس کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرے وہ بھی مشرک ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں اس فتوے کی اس جامعہ میں کھڑے ہو کر کہ بالکل صحیح فتویٰ ہے، مگر اس کی ایک تفصیل ہے، اس پر میں حاشیہ بھی لگانا چاہوں گا۔ حقیقی مدد، کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے، اب یہ تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے، آپ لوگ سمجھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ کسی بھی لفظ کے کئی طرح کے معنی ہو سکتے ہیں، یہ معقولات منطق کی پہلی دوسری کتاب میں پڑھائی جاتی ہے بات۔ ایک لفظ ہوتا ہے جس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، جیسے عین، اس کا معنی ایک آنکھ ہے، عین کا معنی چشمہ ہے، پانی کا چشمہ۔ عین کا معنی عربی میں جاسوس بھی ہے۔ عین کہتے ہیں اس سامان کو، جو جنس جس کو کہا جاتا ہے، جس کو سونا یا چاندی کہہ لیں آپ، تو عین اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو مختلف معنی ہے، تو لفظ ایک ہے، معنی کثیر ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے کہ معنی ایک ہے مگر لفظ دو ہیں، جیسے استعانت، نصرت، مدد، ہیلپ، معنی سب کا ایک ہی ہے، الفاظ الگ الگ۔ اسی طرح ایک معنی، ایک لفظ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو دو معنی الگ الگ دے رہا ہو، مگر ایک معنی حقیقت ہوگا، دوسرا مجاز ہوگا۔ یہ لسانیات، زبان کی ایک حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر توبہ، توبہ خالص عبادت ہے، یعنی آپ غیر اللہ کی توبہ نہیں کر سکتے کہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، ان سے توبہ کرتا ہوں، نہیں۔ جیسے دعا صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے، نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا جا سکتا ہے، تو توبہ صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے، کسی دوسرے سے نہیں کر سکتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح احادیث میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اتوب الی اللہ و الی رسولہ، میں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ کے رسول سے توبہ کی۔ اب یہاں تو معاملہ پھنس گیا کہ توبہ تو عین عبادت ہے، اور کون کر رہا ہے؟ ام المومنین، یعنی وہ ذات گرامی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور اس امت کی ایک عظیم فقیہہ ہیں، ایک عظیم مفسرہ ہیں۔ یعنی جب حضرت فاروق اعظم کے پاس کوئی مسئلہ ایسا ہو جاتا کہ مختلف رائے بن جاتی تھیں، تو کہتے تھے سیدہ سے پوچھ کر آؤ کہ اس کی رائے کیا ہے، ان کا کہنا کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں۔ اس پائے کا علم تھا۔ اب وہ صحابیہ بھی ہیں، ام المومنین بھی ہیں، ازواج رسول اللہ سے میں بھی شمار کی جاتی ہیں، پھر ایک صحابی کی بیٹی ہیں، ایک صحابی کی پوتی ہیں، اور نہ جانے بے شمار لوگوں کی، نہ جانے کتنے عورتوں اور مردوں کی استاذ بھی ہیں، جنہوں نے قرآن سیکھا ان سے، حدیث سیکھی ان سے، اور حدیث کی راویہ بھی ہیں بہت بڑی۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا، یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر پایا، ورنہ تو ایک فیشن چلا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ پائے۔ تو اب اس میں تاویل کی، دیکھیے ایک لفظ آپ سیکھے، تاویل۔ پتہ یہ چلا کہ جب مسلمان کوئی ایسا جملہ بول رہا ہے جو نہیں بولنا تھا، تو یہ فتویٰ نہ دینا کہ وہ کافر ہو گیا، بلکہ ڈھونڈا جائے گا کہ تاویل کیا ہے۔ اب اس میں تاویل کی، ان کا بھی توبہ، توبہ کا ایک اصطلاحی معنی ہے، ایک لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے وہ جو عبادت ہے۔ تو پہلے والے میں تو اصطلاحی معنی مراد لیا جائے گا، اور دوسرے والے میں لغوی معنی لیا جائے گا جس سے لوٹنا مراد ہوگا، تو شرک نہیں ہوا، حیثیت بدل گئی۔ اب وہ عبادت نہیں رہا، بلکہ لغت پر محمول کر دیا گیا کہ اس کے مطلب رجوع ہے، میں رسول کی طرف رجوع کروں گی، اللہ سے توبہ کروں گی اور رسول کی طرف رجوع کروں گی، تو شرک کے دائرے سے نکل گئے۔ ایسے ہی یہ مسئلہ بیان کیا علماء متکلمین نے کہ جب کوئی اللہ پر ایمان رکھنے والا یہ کہے انبت الربیع البقلہ، کہ موسم بہار نے سبزہ اگا دیا، تو وہ کافر نہیں ہوگا، کہ بارش نے سبزہ اگا دیا، یہ کہنے والا کافر و مشرک نہیں ہوگا اس منطق کی بنیاد پر کہ سبزہ تو اللہ اگاتا ہے، اس نے کہہ دیا کہ موسم بہار نے سبزہ اگا، کیونکہ اس کا ایمان اللہ پر ہے۔ اب ایمان ہوتے ہوئے وہ ایسی بات بول رہا ہے تو اس میں تعویل ہوگی کہ وہ اللہ سبزہ اگاتا ہے، یہ حقیقت، اور موسم بہار نے پیڑ اگا دیے، سبزہ اگا دیا، یہ مجاز۔ تو حقیقت اور مجاز حیثیت بدل گئی تو اب شرک نہیں ہوگا۔
مثلاً بول چال میں آپ روزمرہ کی بول چال میں کہتے ہیں یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، تو اب کوئی بہت ہوشیار آدمی ہوگا بھائی راستہ تو کہیں نہیں جا رہا ہے، یہ تو صدیوں سے یہیں پر ہے، آپ اگر اس پر چلیں گے تو دلی پہنچ جائیں گے۔ تو راستہ کہاں جا رہا ہے یہ مجاز، راستہ تو کہیں نہیں جاتا نا، مگر سوال پوچھتے کہ نہیں، روزمرہ کی بول چال ہے، راستہ کہاں جا رہا ہے، راستہ کہیں نہیں جا رہا بھائی، یہ جواب کوئی دیتا ہے نہیں۔ کیا کہتے ہیں لوگ، یہ راستہ رودولی جا رہا ہے، لیجیے صاحب یہ راستہ کہاں جا رہا ہے کہ بھائی یہ راستہ دلی جا رہا ہے، یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، یہ راستہ لکھنؤ جا رہا ہے۔ تو راستہ لکھنؤ جا رہا ہے یہ مجاز ہے، آپ لکھنؤ چلے گئے یہ حقیقت ہے۔ اتنی بارش ہوئی کہ نالیاں بہنے لگیں، بولتے کہ نہیں، ندیاں بہنے لگیں، تو ندی تو بھائی وہیں پر ہے جب سے ہے، اس میں پانی بہ رہا ہے، تو ندی بہنے لگی مجاز ہے پانی بہنے سے، ندی بہنا بول کر ہم لیتے مانی پانی بہ رہا ہے، تو پانی کا بہنا یہ حقیقت، ندی کا بہنا مجاز۔ کیسی دکان چل رہی ہے کہ صاحب بہت چل رہی ہے، وہ کب سے چل رہی ہے کہ صاحب 20 سال سے چل رہی ہے، تو بھائی 20 سال سے چل رہی تو اب تک کلکتہ پہنچ جانی چاہیے تھی، مگر وہیں کے وہیں۔ تو دکان چلنا جو ہے یہ مجاز ہے، کس سے، کاروبار اچھا چل رہا ہے تو کاروبار منافع بخش ہے یہ حقیقت، دکان اچھی چل رہی ہے یہ مجاز۔ تو ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یہ حقیقت، حقیقت میں مددگار وہی ہے، لیکن یا رسول اللہ کہہ دیں اگر تو یہ مجاز، کیونکہ ہم تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں۔ مثال کے طور پر پرورش کرنا، رب العالمین معلوم ہے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا پالنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ آپ بھی اسی عالمین میں ہیں کہ باہر ہیں اس سے، کس نے پالا آپ کو، کہیں گے بھائی ہمارے ماں باپ نے بہت اچھا پالا ہمیں، ارے یہ پہلی ہی آیت کا انکار، ارے قرآن کھلنے تو دیتے، 2-4 صفحے آگے بڑھتے، پھر بحث چلتی اس بات پر کہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا، پہلے ہی جملے پہ شرک، ابھی تو پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین اور کہہ دیا ماں باپ نے پالا ہے۔ اچھا یہ گھر کس کا ہے صاحب، یہ اس کے مالک ہیں ہمارے پڑوس، ارے مالک آپ ہیں کہ مالک اللہ ہے، کون ہے مالک الملک ذوالجلال والاکرام، کون ہے وہ، تو اللہ ہے نا مالک، پھر آپ کیسے مالک ہوئے؟ اس عظیم تشریح کی بنیاد پر کوئی اپنی دکان نہیں چھوڑتا، کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑتا، کوئی اپنا کھیت نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مالک الملک جو تمام کائنات کا مالک ہے یہ حقیقت، اور ہم جو گھر کے مالک ہیں یہ مجاز۔ بات سمجھ میں آئی؟ پوچھا جائے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، آپ کہیں گے کہ گواہی دینے گئے، جج نے پوچھا کہ تم کہاں تھے، میں موجود تھا، اچھا تم موجود ہو، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، لہٰذا یہ قتل کے مقدمے میں باعزت بری کیا جاتا ہے، یا تو اللہ کو لے آؤ گواہی کے لیے یا پھر باعزت بری۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں موجود تھا، موجود تو صرف اللہ ہے، وجود تو اللہ کا ہے، آپ کا وجود ہی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا جو وجود ہے وہ حقیقی، وہ واجب الوجود ہے، اور آپ کا وجود مجازی اور ممکن، کہ کل نہیں تھے آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب مسلمان یہ بات کہتا ہے تو یہ شرک اور کفر نہیں ہوتا۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ جس طرح عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، اسی طرح مدد بھی حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی سے نہیں لی جائے گی۔ اب یہ میں آپ کو سمجھا دوں، مثال کے طور پر آپ نوکری کرتے ہیں کسی کمپنی میں، تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے، وہ تنخواہ کہاں سے ملی؟ کمپنی نے دی۔ کمپنی کہاں سے لائی؟ اس نے کوئی پروڈکٹ بیچا، وہاں سے لیا، اور پھر اس نے کہاں سے لیا؟ تو ایک چین بنی ہوئی گھوم رہی کہ نہیں؟ کسی کو نہیں پتا وہ پیسہ ہے کس کا، مگر وہ گھوم رہا ہے پوری دنیا میں، کوئی ایک آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا اس پہ، تو روٹیشن میں اس سے اس کے پاس، اس سے اس کے پاس، اس سے اس کے پاس، ایسے چل رہا ہے معاملہ، سرکل چل رہا ہے، سائیکل چل رہی ہے تو چل رہا ہے معاملہ، تو وہ اس کا مالک کوئی نہیں ہے، اور 85 مالک بھی ہیں۔ یہ ہے مالک الملک کہ ان سب کا مالک اللہ ہے، مگر آپ اور 50 لوگوں کے درمیان وہی روپیہ گھوم رہا ہے۔ آپ کی جیب سے نکلا کوکا کولا والے کے پاس چلا گیا، اس کی جیب سے نکلا اس نے صابن والے کو دے دیا، وہاں سے نکلا اس نے کیمیکل والے کو دے دیا، کیمیکل والے نے بینک کو دے دیا، بینک والے نے پھر لوٹا دیا کسی کو، تو چلا معاملہ۔ مگر اللہ مالک ہے اس دنیا کے تمام مال و اسباب کا،
مگر مجازی طور پر آپ بھی مالک ہیں. تو اب آپ نے کہا یا رسول اللہ, یا آپ نے کہا یا غریب نواز مدد کر دیجئے, تو غریب نواز نے کہاں سے مدد کی؟ کس سے لائے؟ انہوں نے کہا یا علی, مثال کے طور پر. تو علی کہاں سے لائے؟ کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ, تو رسول اللہ کہاں سے لائے؟ تو بات پہنچی اللہ تک. بات پہنچی کہاں تک؟ تو اپنی حقیقت کی طرف اشیاء لوٹ جاتی ہیں. جو مدد غریب نواز سے ہندوستان میں آ رہی ہے, اگر تو یہ غریب نواز کی ذاتی ہوتی تو ہندوستان کو ضرورت نہیں تھی, مسلمان کو نہیں ضرورت تھی. مگر یہ غریب نواز کی ذاتی نہیں ہے, یہ غریب نواز نے لی ہے خواجہ عثمان ہرونی سے, انہوں نے لی ہے چشت شریف سے, انہوں نے لی خواجہ مودود حق چشتی سے, ہوتے ہوتے سلسلہ پہنچا حسن بصری تک, وہاں سے مولائے کائنات, اور ان کا ہاتھ مالک و مختار کائنات کے ہاتھ میں ہے. اور وہ یہ شخصیت ہے کہ جن کے ہاتھ کو قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم.